ماں باپ کا غدار کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ مجھے میرے استاد نے نصیحت کی تھی، بیٹا جو ماں باپ سے بے وفائی کرے تو کبھی اس کو اپنا دوست مت بنانا، کیونکہ جو ماں باپ کا بے وفا ہوگا وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میں جب کسی کو دوست بناتا ہوں تو میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کبھی نہیں دیکھتا، غریب ہے کہ امیر ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے، میں کبھی نہیں دیکھتا۔ میں بس اتنا دیکھتا ہوں ماں باپ کے ساتھ وفا کرتا ہے کہ بے وفائی کرتا ہے۔ اگر وفا کرتا ہے کتنا بھی پاپی ہوتا ہے میں اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کتنا ہی پاپی لیکن ماں باپ کا وفادار ہے، تو یہ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور بلکہ میں اپنے خاندان میں لوگوں کو کہتا ہوں لڑکا دیکھنے جانا تو پہلے یہ دیکھنا کہ ماں باپ کا وفادار کتنا ہے، ماں باپ کا وفادار کتنا ہے۔ اگر ماں باپ کا وفادار ہے تو بیوی سے بھی وفا کرے گا، سب سے وفا کرے گا۔ جو ماں باپ سے وفا نہیں کرتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آؤ گفتگو کے اختتام پر حصول برکت کے لیے جو سن چکے ہیں ان کا سبق تازہ ہوگا، جو نہیں سنے ہیں ان کے لیے یہ بات عبرت کے قابل ہوگی۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہت پرانا اور بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا اویس قرنی بہت بڑے بزرگ ہیں، خیر التابعین ہے، سید التابعین ہے۔ ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ کئی تصوف کی کتابوں کا نچوڑ ایک ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اویس قرنی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ صحابہ رشک کرتے تھے ان کے عشق رسول کو سن کر۔ ہاں بہت بڑے عاشق تھے۔ ان کو ہم پہلی صدی کا عشق و محبت کا امام کہہ سکتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، حضور کا دور پایا۔ میرے بچے اگر چھوٹے اسکول کے بچے سن رہے ہیں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سننا، اپنے ماں باپ کو اپنا مرشد سمجھنا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنا پیر سمجھنا۔ گھر سے نکلو ان کے ہاتھ چوم کر نکلو، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے نکلو۔ جس کے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ سر کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ غریب نواز کو غریب نواز ان کے ماں باپ کی دعا نے بنایا، غوث العظم کو غوث العظم ان کے ماں باپ کی دعا نے بنایا۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی ناقدری کبھی مت کرنا۔ ایک فقیر کے دل کی صدا ہے، سن لو غور سے سن لو۔ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو آقاؤں کی طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو مرشدوں کی طرح رکھو۔ اپنے سے زیادہ قیمتی کپڑے اپنے ماں باپ کو دو، اپنے سے اچھا کھانا اپنے ماں باپ کو دو۔ ہو سکے تو اللہ اکبر ان کے قدم چوم لیا کرو۔ جو ماں باپ کے قدم چومتا ہے گویا وہ جنت کے دروازے کو چومتا ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان سے دعائیں لو، کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ اگر منع کر دے حج کو نہ جانا تو نفلی حج کو نہ جاؤ، کیونکہ روزانہ تم حج کر رہے ہو، حج کا ثواب حاصل کر رہے ہو۔ اویس قرنی نے میرے نبی کا دور پایا، اویس قرنی نے میرے نبی کا دور پایا، لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے زیارت؟ ماں نے کہا تھا نہ جانا، نبی کی زیارت کو نہ جانا، ماں نے کہا نہیں گئے۔ اور ایک بار گئے، بعض کتابوں میں لکھا ہے تصوف کی کہ گئے لیکن زیارت نہ ہو سکی۔ آؤ سنو، مفہوم کتابوں کا ہے، الفاظ میرے ہیں، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ اویس بہت بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے۔ اور جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوتا ہے وہ اتنا رسول اللہ کا ادب کرتا ہے۔ قرن کے لوگ، یمن کے لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، اویس قرنی کو پتھر مارتے تھے، تو آپ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ او قرن والو، بڑے پتھر مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ تو لوگ کہتے تھے اویس عجیب ہو تم، عاشق بھی بنتے ہو، پتھروں سے ڈرتے بھی ہو۔ فرمایا میں نے پتھر مارنے سے کب منع کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں مارو، لیکن بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے مارو۔ کہا بڑے پتھروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا جب تم بڑے پتھر مارتے ہو تو چوٹ لگتی ہے، خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے وضو نام محمد کیسے لوں گا؟
بے وضو نبی پہ درود کیسے پڑھوں گا؟ ارے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ وضو قائم رہے اور با وضو نام محمد لیتا رہوں، با وضو نبی پہ درود پڑھتا رہوں، تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے۔ اس لیے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو۔ اللہ اکبر۔ اویس قرنی اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ بے وضو نام محمد نہ لیا۔ رات کو روتے تھے، حضور کی یاد آتی تھی، دن کو روتے تھے، حضور کی یاد آتی تھی۔ جتنا کماتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرا کر جتنے پیسے ملتے تھے سب ماں پہ خرچہ کرتے، اپنے پہ کچھ نہیں۔ حالانکہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ سارے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے اور خود کا کیا حال تھا؟ کھجور کی گٹلیاں جو لوگ کھا کے پھینک دیتے تھے وہ چنتے تھے، اس کو دھوتے تھے، اس کو کوٹتے تھے اور کوٹ کے پھانک لیتے تھے، اس سے پانی پی لیتے۔ یہ ان کا کھانا تھا۔ اور کپڑے جو کچرے کی کنڈی پر لوگ اپنے کٹے ہوئے کپڑوں کی کترن پھینک دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے تھے، دھلتے تھے اور اسی کا پیون لگا کر کے کپڑے پہنتے۔ یہ کپڑے تھے، یہ کھانا تھا۔ حضور سے عشق بہت ہو گیا تھا، بہت بڑا عشق ہو گیا۔ صبح ہوتی سب سے پہلے ماں کے پاس آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی آج عشق رسول نے بہت رلایا، آج میرا محبوب مجھے بہت یاد آیا، ماں اگر اجازت دو ایک بار مدینے جاؤں اور اپنے آقا کو ایک بار دیکھ لوں، دیدار کر لوں اپنے آقا کا، اپنے آقا کا ایک بار دیدار کر لوں۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت حسین ہے، وہ بہت دلربا ہے، بہت دلربا ہے۔ وہ بڑے بڑے عقلمند گئے، سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو گئے۔ ابو بکر جیسا سنا ہے کہ اس کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، بلال جیسا اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، عمر جیسا اس کے در کی خاک چھوڑ کر نہیں جاتا۔ بیٹا عقل مند لوگ جاتے تو دیوانے ہو جاتے ہیں، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی خدمت کے لیے تو ہزاروں ہیں، میرے لیے تیرے سوا کون ہے؟ میری آنکھیں نابینا ہیں، میرا بڑھاپا اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، میری خدمت کون کرے گا؟ بیٹا مت جا، نہ جانا۔ ماں نے منع کیا، دل پکڑ کے رہ گئے، دل پکڑ۔ ایک طرف حضور کا عشق ہے، ایک طرف نبی کی، ایک طرف ماں کی فرما برداری ہے۔ کیوں؟ بن دیکھے کوئی عاشق بن سکتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، بن دیکھے عاشق بن سکتا ہے، لیکن نافرمانی کر کے کوئی عاشق۔ تو ماں کی نافرمانی، یہ ماں کی نافرمانی نہیں تھی، کس کی نافرمانی تھی؟ حضور کی نافرمانی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ وفا کرو۔ وہ ماں کہہ رہی ہے مت جانا حضور کے کو ملنے، دل پکڑ کے رہ گئے، دل پکڑ کے رونے لگے، نہیں گئے، اس دن نہیں گئے۔ اگر آج ماں کہہ دے نا تیری پسند کی لڑکی سے شادی نہ کرنا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ تجھے کیا سمجھتا ہے؟ تو نے رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے؟ یہی رویہ ہے نا تمہارا، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ ہنسنے کی بات نہیں۔ آج کل کی یہ بیٹیاں، جوان بیٹیاں سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کے میں نے فلاں لڑکا پسند کر لیا، ماں روتی ہے، بیٹی رو رو کے آنکھیں سجاتی ہے، باپ روتا ہے بیٹی عزت جائے گی، مت ایسا کر، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو کر کے رہوں گی۔ یہ آج کل کی بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ نے اگر رسول اللہ سے ملنے کے لیے منع کر دیا، ماں نے اویس نہیں جا رہے، اور آج ماں باپ منع کرتے ہیں کہ فلاں سے دوستی نہ کرنا، کی جا رہی ہے، فلاں کے ساتھ نہ رہنا، رہا جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ شادی مت کرنا، کی جا رہی ہے، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کے طور پہ، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو پسند کی شادی کرنا ہے شوق سے کرو، قدم پکڑ کے پہلے ان کو منا لو، ان کو مناؤ، اگر وہ خوش ہے اللہ خوش ہے، وہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے، ان کو نہ خوش کر کے کچھ مت کرنا، کچھ مت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا
دل پکڑ کے رہ گئے. دوسری صبح پھر آئے, امی بہت یاد آئی میرے محبوب کی, میں ایک بار جانے دو, وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا. نہیں بیٹا تو نہیں آئے گا, وہ بہت حسن والے اخلاق والے ہیں, کوئی نہیں آتا وہاں سے لوٹ کے, تو نہیں آئے گا میرے بیٹے, تو نہیں آئے گا. دل پکڑ کے رہ گئے. میں سوچتا ہوں لاک ڈاؤن میں 2 سال ہو گئے, گنبد خضرا کی یاد آتی ہے تو آج کا سنی رونے لگتا ہے. اویس ہماری طرح تو عاشق نہیں تھے, ہم سے بہت بڑے تھے, وہ کیسے روتے ہوں گے, کیسے تڑپتے ہوں گے. روز کا معمول بن گیا, صبح ہوتی ماں کے پاس آتے, ماں جانے دو نا, ماں جانے دو نا. ایک دن ماں نے منصوبہ بنایا, آج اس کو ایسا جواب دوں گی, آج کے بعد مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا. میں بھی کب تک گنہگار ہوتی رہوں, منع کرتی ہوں مدینے جانے سے, وہ بھی تو عاشق رسول تھی. منع کرتی ہوں, کب تک منع کروں, آج مکمل مقدمہ پورا معاملہ ہی ختم کر دوں گی, آج کے بعد کبھی مدینے جانے کی بات نہیں کرے. آئے صبح, ماں پہلے سے پلان بنا کے بیٹھی, امی بہت یاد آتی ہے, ایک جھلک دیکھ لوں آقا کی, جاؤں مدینے جاؤں. ہاں بیٹا جاؤ, بیٹے جاؤ. شیخ اکرام نے اس کو لکھا ہے, اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں, شیخ اکرام کی کتاب ہے عشق رسول, اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے لکھا ہے. ماں نے کہا جا بیٹا, لیکن ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, تو نے 8 پہر کے اندر اندر جا کے واپس آنا ہے. میں تجھے 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں, 8 پہر کو اگر حساب کریں گے تو 24 گھنٹے, میں تجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں 8 پہر کا, جا کے واپس آ جا. اگر آ سکتا ہے تو آ, اور اگر تو 8 پہر میں واپس نہیں آیا, قیامت کے دن بھی تجھے معاف نہیں کروں گی. جا جا. یمن سے مدینہ منورہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی کار سے جائے تو بھی 24 گھنٹے میں واپس نہیں آ سکتا, کار سے, ٹرین سے نہیں واپس آ سکتا. اس دور میں جانا ہے گھوڑے پہ, کھچر پہ, پیدل, اور ماں کہتی ہے 8 پیر میں یعنی 24 گھنٹے میں واپس آنا. انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا, 8 پیر کا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پیر میں جا کے واپس آنا. دیوانے تھے وہ, سنا, ماں نے اجازت دے دی, کوئی سامان نہیں, کچھ نہیں, ماں جاؤں, ہاں جا, لیکن 8 پیر میں تجھے 24 گھنٹے میں آئندہ صبح سے پہلے واپس آنا ہے, ورنہ ناراض ہو جاؤں گی, دل دکھے گا نا, معاف نہیں کروں گی. یہ اٹھے اور دوڑ لگائی, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, دوڑ لگائی, دوڑ رہے مدینہ منورہ کی طرف, جیسے واقعی 8 پیر میں واپس آ جائیں گے. دیوانگی تھی, عشق رسول تھا. دوڑتے دوڑتے اچانک خیال آیا, اویس کیا درے محبوب پر ایسی دوڑ کر جاتے, دوڑ کے جانا ان کی گلی کی طرف کیا بے ادبی نہیں ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے, او جانے والے, اللہ اکبر. خیال آیا ان کی گلی کا, دھیرے دھیرے چلنے لگے. ماں کا خیال آیا 8 پیر میں واپس آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی, دوڑنے لگے. ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے, حضور کی گلی کے ادب کا خیال آتا ہے دھیرے دھیرے چلتے. بالآخر اللہ نے کرم کیا, غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, اللہ کسی ولی کے لیے اگر زمین کو سمیٹنا چاہے تو اللہ سمیٹ دیتا ہے. یہ ولی کی کرامتوں میں سے کرامت ہوتی ہے, اور اللہ کا خصوصی کرم ولی پہ ہوتا ہے. کبھی اویس ماں کے کہنے پر دوڑتے ہیں, کبھی نبی کا خیال کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. عشق کا اور اطاعت کا امتحان ہے, ایک طرف نبی کا عشق ہے, ایک طرف نبی کا حکم ہے. کبھی چل رہے ہیں, کبھی دوڑ رہے ہیں. اسی امتحان میں اویس اس طرح کامیاب ہوتے ہیں. فجر کے بعد نکلے تھے قرن سے, کبھی دوڑتے کبھی چلتے ہیں. اللہ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے. زمین سمٹی, ابھی سورج چاشت کے وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اویس مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے.
مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مدینے میں وہ کھجور کی درختوں کی قطاریں، مدینے منورہ کا وہ پرفضا مقام. میں تو لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ سب کو ایک مرتبہ شہر رسول ضرور دکھائے. جو مدینہ دیکھ لیتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. مدینے میں اگر کوئی عاشق جائے تو آج بھی اس کو نبی کی خوشبو آتی ہے. آج بھی مدینے منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں نبی نظر آتے ہیں. کبھی احد کے پہاڑ پہ، کبھی اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں. تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں، نبی غریبوں میں صدقہ بانٹ رہے ہیں، نبی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. محض چشمے تصور سے آج بھی لوگ مدینے میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی ایمان والی آنکھیں دل کی موجود ہے تو آج بھی مدینے منورہ میں حضور نظر آتے ہیں. کوئی کہنے والا مرزا عبدالشکور بیگ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، طیبہ کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو انہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس اب مدینے میں قدم رکھتے تو کیسا لگتا ہوگا. آؤ محض چشم تصور سے ہم اویس قرنی کو دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اویس نے مدینے کی گلی میں قدم رکھا، اب سب کو بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا. جب اسے مدینے کی زمین پہ قدم رکھا، پتھروں کو اٹھاتے ہوں گے اویس اور اٹھا کر کہتے ہوں گے پتھروں، اے پتھروں، مدینے کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو، بار بار دیکھ. جب وہ دل ربانہ انداز سے چلتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہوں گے، تم اس کی نالین کو چومتے ہوں گے. کبھی درختوں کو دیکھتے کھجوروں کی تو درختوں سے لپٹ جاتے ہیں دیوانگی میں. اے کھجوروں کے درختوں کے تنوں تم کتنے خوش نصیب ہو. اویس تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم. کبھی دیواروں کو چومتے ہیں، اے مدینے کی دیواروں، جب میرا یار چلتا ہوگا اور ہوائیں آتی ہوگی تو تم اس کے دامن کو چوم لیتے ہوں گے. یہی دیوانگی کرتے کرتے اویس قرنی مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں. مسجد کے دروازے پر آئے، مسجد کے دروازے پر آ کر کسی سے پوچھا کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی، حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا نہیں. کیوں؟ یہ مسجد میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کے آرام کا وقت ہے. ابھی حضور نہیں ملیں گے، جلدی ہے ملنے میں. اگر جلدی ہے گھر چلے جاؤ، ملاقات ہو جائے گی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور ملتے تھے. آرام کا وقت اور رات کا کوئی وقت ملتے تھے. اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ملتے تھے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی ایک ساتھ 9 ازواج تھی. جس گھر میں حضور رہتے تھے، جس حجرے میں، کس کے گھر میں ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. کیونکہ حضور جس کے گھر میں رہتے تھے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازے بادشاہوں کے بند ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، بس پردہ گرا دیا جاتا تھا. جو گھر پہ پردہ پڑا اور دروازہ بند نہ ہو سمجھ لو حضور اس گھر میں موجود ہے. کسی نے کہا جس کا دروازہ کھلا ہو پردہ گرا ہو وہیں پہ حضور ہوں گے، جاؤ پوچھو، ملاقات کر لو، جلدی ہے ملاقات کر لو. آئے اماں عائشہ کے گھر آتے ہیں، اس لیے کہ سب کے دروازے اس وقت بند تھے. کسی نے کہا ام المومنین کے گھر جاؤ. اماں عائشہ کے گھر گئے، دستک دی. کون؟ ایک غلام ہے نبی کا، نام نہیں بتایا، ایک غلام ہے نبی کا، حضور سے ملنے آیا. اماں جان کیا میں آقا سے مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہے، باہر گئے. وہ باہر گئے، رکو، ظہر تک رکو، شاید واپس آ جائے. کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، رکو، نماز کے وقت تک ہو سکتا ہے واپس آ جائے، ان کی اپنی مرضی ہے. ایک سرد آہ کھینچی، پھوٹ پھوٹ کر روئے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب. پھوٹ
پھوٹ کے روئے، اتنا روئے کہ کلیجہ منہ کو آیا لوگوں کے۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ کہتی ہو نا کہ رکو آئیں گے ملاقات ہوگی۔ کہا نہیں امی جان رک نہیں سکتا۔ کیوں؟ ملنے اور رک نہیں سکتے؟ ہاں اور دور سے آیا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، لیکن ہائے افسوس وہ آج پوری نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں کیا حکمت تھی، حضور گھر سے چلے گئے تھے، اویس آ رہے تھے، حضور گھر سے چلے گئے تھے۔ شاید حکمت یہی رہی ہو کہ پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اگر دیکھ لیتے تو وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضور گھر سے چلے گئے تھے، یہ آہ کھینچ کے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ نام نہیں بتاؤں گا، یمن کا رہنے والوں، قرن کا۔ میری ماں نے مجھے 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا نا ماں ناراض ہوگی، اور ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب ناراض ہوگا، اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ امی جان اب میں جا رہا ہوں۔ اماں نے سنا عائشہ صدیقہ نے 8 پہر یمن سے کون آ کے جا سکتا ہے، یہ پاگل ہے دیوانہ ہے، تو دیکھ لیا۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے، بڑا سا چہرہ ہیبت ناک، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی سی داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے پرانے۔ دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ جانتے ہیں میرا نام کیا ہے، وہ میرا نام جانتے، وہ مجھے جانتے ہیں، بس میرا ایک کام کر دینا اماں، جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا، قرن کا رہنے والا تھا، حضور آپ کو سلام بول گیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا، لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ امی بس اتنا کام کرنا، احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا، میری ماں کا سلام کہنا، اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے۔ میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا، بس اب میں چلتا ہوں۔ اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، یہ 24 گھنٹے میں پلٹ کر جائے گا کیسے؟ دیکھ تو لیا، دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا، اور ادھر سے واپس چلے گئے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، اویس روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوں گے۔ لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے، حضور تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا تھا کوئی اور ہے۔ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ۔ آقا کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ۔ کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام پتا ہے، وہ مجھے جانتے۔ ایک محبوب اور پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے، ہر عاشق کو جانتے۔ میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے۔ ہاں میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں
اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو۔ وہ ہم سب کو جانتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں میں ان کو نہیں پہچانتا، جو نبی کو مردہ مانتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں۔ میرا ایمان ہے میرا نبی، میرا محبوب زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں ان کی نظر میں ہوں، اسی لیے تو محفوظ ہوں۔ کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے، کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں، وہ میری نگاہ میں نہ صحیح، میں تو ان کی نگاہ میں ہوں۔ اما عائشہ نے کہا نام نہیں بتایا، کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ اس لیے میں نے دیکھ لیا۔ کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا، جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ہیں ایسے کپڑا بندھا تھا، داڑھی بکھری ہوئی تھی، ہیبت ناک چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، سرخ آنکھیں تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا اچھا اس کے ہاتھ میں کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا، دیکھو کتنی باریکی سے جانتے، اس کے ہاتھ میں کوئی سفید نشان تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ قرن کا رہنے والا۔ ہاں آقا ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا قرن کا۔ آقا نے کہا اچھا ویسا ہے۔ کتنے بڑے ہو کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن تو جائے۔ اچھا اویس آیا تھا، اویس، آقا وہ اویس تھا، کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے کہا عائشہ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے، وہ ولی ہے، میری امت کا وہ ولی ہے، اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے۔ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے، اگر یہ دعا کر دے تو۔ آقا یہ وہ ہے؟ ہاں۔ آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے؟ عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا، ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویس قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے۔ یہ اویس قرنی کا مقام ہے۔ حضور نے ان کو سلام بھیجا، حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا، حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا، یہ میرا جبہ دینا اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا، اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں، اب توجہ کرنا بات ختم کر دیں، دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا، دیکھا نہیں دکھایا۔ جب اویس قرنی جبہ لے کر، جو اویس قرنی کے پاس فاروق اعظم اور مولا علی جبہ لے کر پہنچے تو فاروق اعظم نے کہا حضور نے سلام کہا ہے، جیسے سنا نا سلام کہا ہے، جھومنے لگے، وجد کرنے لگے۔ جب ہوش آیا تو کہتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے سلام کہا تھا تو میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا، میرا نام ان کی زبان، ہاں اویس نام لے کے کہا تھا نا سلام، جب میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا۔ اور وہ فاروق اعظم تھے، کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو آئے کیوں نہیں ملنے؟ آیا تھا نہیں ملاقات تھی، وجہ مختلف تھی۔ اچھا عمر آپ نے تو بہت دیکھا نا آقا کو، بہت دیکھا نا، میں ایک بات پوچھوں آپ سے، حضور کو تم نے بہت دیکھا، بار بار دیکھا، ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔
फारूक आजम रोने लगे, उवैस यही तो रोना है। जब नजर उठती थी तो अल्लाह की तजल्लियात का ऐसा पैरा होता था कि हया की वजह से झुक जाती थी। नहीं बता सकता का, लेकिन मैं बता सकता हूं। मुख्तलिफ रिवायतें, एक रिवायत ये भी है जब कोई दूर से देखता था तो मिली हुई नजर आती थी और करीब जाके देखता था तो अलग अलग नजर आती। और एक रिवायत है कि जब कोई दूर से देखता था तो अलग अलग नजर आती थी और करीब से देखता था तो मिली हुई नजर आती। ये थी उवैस का। ये मकाम कैसे मिला? माँ की वफादारी से। माँ की वफादारी वो मकाम अता करती है कि नबी उनसे दुआ करवा, नबी ये पाक उनको सलाम भिजवा रहे, आओ आज से अहद करो, अगर आज से पहले अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तौबा करो, उनके पैर पकड़ के माफी मांगो। माँ बाप जिंदा गनीमत जानो, उन्हें खुश करो, राजी करो। बहन के घर इधर उधर छोड़ आयो, उनको लाओ, घर में रखो, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है और उनके साथ उसने सुलूक करता है, अल्लाह उसको बहुत दौलतमंद कर देता है, अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करता है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, दौलत चाहते हो, खुशहाल चाहते हो तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, उनको राजी करो। कभी भी दिल दुखाया हो माफी मांग लो, बोलो आज कौन ये इरादा करता है कि अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखेंगे, इंशाअल्लाह उन्हें खुश रखेंगे, इंशाअल्लाह उनको अपने घर में रखेंगे, इंशाअल्लाह उनके पास 24 घंटे में एक टाइम बना लो, बैठेंगे उनके पास, वक्त देंगे उनके पास, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका दिल बहलाएंगे, उनके साथ हंसेंगे बोलेंगे, उनका मजाक उनके साथ मजाक करेंगे ताकि उनका दिल खुश हो जाए। एक बाप का सीना उस वक्त तो खुशी से उस वक्त तो चौड़ा हो जाता है जब कोई बेटा उसके हाथ चूमता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम सब अपने माँ बाप, बहुत नेक लोग हैं, बड़े अच्छे व दिल वाले लोग हैं, अगर माफी मांग लोगे तो वो दिल से माफ कर देंगे। लेकिन अगर माँ बाप जा चुके हैं दुनिया से, अब मुश्किल ये है और वो नाराज गए हैं, उनकी कब्र पे जाना, उनको मनाने की कोशिश करना, उनके लिए मगफिरत की दुआ करना। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलाद को हमारा वफादार बनाए और हमें अपने माँ बाप को वफादार बनाए। जब तक हमारे माँ बाप जिंदा रहें, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा हमसे खुश रखे, राजी रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो, माँ बाप का गद्दार कभी आशिक़ रसूल नहीं हो सकता। मुझे मेरे उस्ताद ने नसीहत की थी, बेटा जो माँ बाप से बेवफाई करे तू कभी उसको अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि जो माँ बाप का बेवफा होगा वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं जब किसी को दोस्त बनाता हूँ तो मैं उसका फैमिली